بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز سینڈ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں اپنے اور آپ کے مسائل کے حوالے سے۔ ہم جس طرف بھی دیکھتے ہیں اس طرف مسائل ہی مسائل ہیں۔ ہماری یوتھ جو کہ پاکستان میں اس وقت موجود ہے، اور دنیا میں ہم یوتھ کے حوالے سے ایک سب سے بڑے ملک کے طور پر بھی سامنے آتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یوتھ کے مسائل بے روزگاری بھی ہیں، اور ان کے مسائل میں جو سب سے بڑی بات اس وقت سامنے چیز آ رہی ہے وہ ایک اچھی معیاری تعلیم بھی ہے، اور اس سے پہلے ان کی ایک اچھی خوراک بھی ہے۔ ہمیں مسائل بہت سارے ہیں، جس طرف بھی آپ رخ کر لیں گے آپ کو مسائل کا سامنا نظر آئے گا۔ اور آپ کے سامنے آج ہم عام آدمی چکن لینے کے لیے چلا جائے تو 550 روپے کلو آپ کو ملے گا، اور اس سے ہی چیخیں نکل جائیں گی۔ میں جب بات کرتا ہوں مسائل کے حوالے سے، اور بات کرتا ہوں کسی بھی حوالے سے، اگر ہم نے ایک نیا پاکستان بنانا ہے، ہم نے کوئی انقلاب برپا کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا ہے، تو ہمارے پاس اس کے دو ہی طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ایسی تعلیم ہو جو ہم اپنے بچوں کو دے سکیں، اور ان کے ذریعے ہم اپنی آنے والی نسلوں کا مستقبل تعمیر کر سکیں، ہم اپنی پوری کلاس چینج کر سکیں، ہم اپنا پورا ماحول تبدیل کر سکیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے تعلیم یافتہ ہوں؟ اس کے علاوہ جو تبدیلی چیز لا سکتی ہے وہ ٹھیک ہے، حکومتیں بھی رول پلے کرتی ہوں گی، باقی لوگ بھی کرتے ہوں گے، لیکن جو چیز فوری طور پہ تبدیلی لا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی روزگار مل جائے، آپ کو کوئی کاروبار مل جائے۔ یہ دو بنیادی چیزیں ایسی ہیں جو واقعی انقلاب برپا کر سکتی ہیں، جو تبدیلی لا سکتی ہیں۔ ایسے میں جب ہمارے حکمران اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں، جب ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہماری کون سی حکومت کا مستقبل کیا ہے، ہم ان سے کیا امیدیں رکھیں، ہم ان سے کیا کہیں، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو غربت سے کیسے نکال سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کی ضروریات کو کیسا پورا کر سکتے ہیں، ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک بہتر مستقبل کس طرح دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے وہی ہمیں گائیڈ کر سکتے ہیں جنہوں نے اس شعبے میں کام کیا ہو، جنہوں نے لوگوں کی زندگیاں بدلی ہوں، جو روزگار دینے کے حوالے سے بھی ایک آئیکن ہوں، اور جو تعلیم کے شعبے میں بھی ایک بڑا کردار ادا کر رہے ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ محتاجوں کی، غریبوں کی، لاچاروں کی، پریشان لوگوں کی مدد کر رہے ہوں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اور میرے پاس اس وقت دنیا بھر سے اس حوالے سے تسلیم کیے گئے جو اعداد و شمار کے ساتھ ہمارے پاس جو پاکستان کی آرگنائزیشن ہے، بہت سارے نام ہیں اس میں، لیکن جو ایک منفرد مقام اخوت کو حاصل ہے، آج ہم اخوت کے چیئرمین جو ہیں ان سے ہی رہنمائی حاصل کریں گے۔ بڑے بڑے مسائل ہیں، ان سے پوچھیں گے کہ ہمارے مسائل کا حل کیا ہے۔ میں یہاں پر اپنے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید کہتا ہوں، شکر گزار ہوں ڈاکٹر امجد ثاقب کا۔ آپ چیئرمین اخوت فاؤنڈیشن ہے، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ آپ طویل عرصے بعد ہی صحیح مہربانی کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ، ہمیں خوشی ہوتی ہے آپ کو دیکھ کے۔ ڈاکٹر صاحب، مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، بے روزگاری بڑھتی چلی جا رہی ہے، مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ میں نے ابھی ویسے ہی مرغی کا ذکر کر دیا، آٹے کا ذکر کر لوں، دوسری چیزوں کا ذکر کر لوں۔ ہم نے ڈاکٹر صاحب ایسے ہی رہنا ہے؟ دیکھیں نجم، پہلے تو میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے یہاں پر آنے کی دعوت دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے بڑی خوبصورت تمہید باندھی ہے کہ ہم کہاں پر ہیں اور ہم کہاں جا رہے ہیں اور کیا ہمارا مستقبل ہے۔ تو پچھلے دنوں ہم بھی یہی، آج کل ہر گھر میں، ہر محفل میں، ہر تقریب میں یہی گفتگو ہوتی ہے، تو جب بھی کوئی سنجیدہ بات ہو تو پھر انہی موضوعات پر آپ بات چیت کرتے ہیں۔ تو میں نے ایسے ہی پڑھے لکھے لوگوں سے پوچھنا شروع کیا کہ ہمارے مسائل کیا ہیں۔ تو لوگوں نے جو بہت سارے مسائل بتائے، تو 5 مسائل جو ہے نا وہ بالکل ہمارے سامنے آئے۔ سب سے پہلا سیاسی عدم استحکام، دوسرا معیشت کی ابتری، تیسرا بے روزگاری خاص طور پر نوجوانوں میں، چوتھا ہماری علاقائی سیاست، اور 5واں یہ دہشت گردی کا دوبارہ ابھرتا ہوا یہ جو اب معاملہ ہے۔ صحیح۔ تو یہ ان کے اوپر کنسنسس تھا لوگوں کا کہ ہمارے ملک کو اس وقت ان 5 جو ہے بہت بڑے بڑے مسائل ہیں کہ سیاسی عدم استحکام، معیشت، نوجوانوں میں بے روزگاری، اور علاقائی سیاست اور دہشت گردی۔
اچھا، اب ظاہر ہے اس کا حل تو ہمیں ڈھونڈنا ہے، آپ کو ڈھونڈنا ہے، مجھے ڈھونڈنا ہے. ہمارا بتایا ہوا حل عمل درآمد ہو اس پر یا نہیں، یہ تو ارباب اقتدار کا کام ہے. اچھا، ان 5 کے علاوہ ایک چھٹی شے بھی ہے، اور میرے نزدیک وہ سب سے بڑی ہے. وہ اگر ہم دور کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو شاید یہ ساری کی ساری پانچوں چیزیں جو ہے نا، ان کا بھی ہمیں حل مل جائے گا. اچھا، وہ حکومتوں کا کام نہیں ہے. مزے کی بات یہ کہ وہ کام جو ہے وہ نہ حکومت کا ہے، نہ کسی ادارے کا ہے. وہ کام آپ کا ہے، وہ میرا ہے، وہ فرد کا ہے. تو نجم، جو بڑا جتنا بھی تدبر ہم نے کیا، سوچ بچار لوگوں سے، بڑے بڑے دانشوروں سے پوچھنے کے بعد، تو ہم نے کہا کہ یہ 5 تو ہیں ہی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہمارے معاشرے کا اخلاقیات. سب سے بڑا جو ہمارا مسئلہ ہے اخلاقیات. اچھا، اب آپ کہیں گے جی اخلاقیات سے کیا مراد ہے؟ بات یہ ہے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم پورا نہیں تولتے، ہم دھوکہ دیتے ہیں، ہم کسی کی دولت پہ نظر رکھتے ہیں، ہم کسی کے گریبان میں جھانکتے ہیں، اپنے میں نہیں جھانکتے، ہم دوائی بھی جعلی بیچتے ہیں، ہم دودھ میں بھی پانی ڈالتے ہیں، ہم دفتر بھی وقت پہ نہیں جاتے، ہم گھر میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، ہم جس شخص سے محبت کرتے ہیں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور جس شخص سے محبت نہیں کرتے اس کی ساری نیکیاں ہمیں اچھی نہیں لگتی. تو یہ معاملات جو ہے نا، باہمی امور، ہم ان میں بہت پیچھے چلے گئے. آپ یقین کریں کہ ایک ملک ایسا ہے جس میں ایک بہت بڑی سڑک ہے، اس سڑک پر ہر 5, 7, 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ لوگوں نے میز رکھے ہوئے ہیں، اور اس کے اوپر ٹوکریاں بنی ہوئی ہیں. یہ پھل ہے، یہ سبزی ہے، یہ پیاز ہے، اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہے اس کی $1، اس کی $2، اس کی $5. پوری کو 500, 600, 700 کلومیٹر لمبی سڑک ہے، جگہ جگہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں، کوئی کھانے کی چیز ہے، کوئی اور چیز ہے. وہاں پر کوئی بندہ ہی نہیں ہے. کوئی گاڑی والا آتا ہے، رکتا ہے، اس کو رستے میں کسی شے کی تلاش ہوتی ہے، وہ لیتا ہے، وہ $5 وہیں رکھ کے چلا جاتا ہے، اٹھا کے نہیں لے جاتا. اب آپ کو وہ بغیر مطلب پیسے دیے نہیں لے کے جاتا. اب دیکھیں، یہ ہے ایک قوم جس کی اخلاقیات ہے. اب اس کے نتیجے میں پیچھے آپ چلتے چلے جائیں کہ کتنے لوگ کا روزگار ہے، کتنے لوگوں کو اعتماد آتا ہے، کتنے لوگوں کو سکون آتا ہے، کتنے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں میں ابھی ٹریفک سے آ رہا تھا، میرا خیال ہر چوک میں نے لڑائی ہوتے دیکھی ہے. جس نے گاڑی موڑ لی ہے اس نے کہا کہ کسی اور کو یہاں میں رستہ نہیں دوں گا. رکشے والا، موٹر سائیکل والا، سائیکل والا، بڑی گاڑی والا، چھوٹی گاڑی والا، ٹرک والا، وین والا. یعنی ہمیں کسی نے سکھایا کہ گاڑی کیسے چلانی ہے، رائٹ آف وے کس کا ہے، تحمل کیسے چلیں، اگر کوئی آ ہی گیا ہے چلو اس کو رستہ دے دیں 1 منٹ تاخیر سے. آپ کو تو یہ بھی علم نہیں، مجھے تو یہ بھی علم نہیں کہ اگلا سانس آنا ہے کہ نہیں آنا، تو میں کس شے کی جلدی کر رہا ہوں. اچھا، اب وہاں پر کوئی ٹریفک کا سپاہی نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں کر رہا، کوئی بندے 2 اٹھ کے گاڑیوں کو سیدھا کر رہے ہیں کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو. اب یہ جواب، یہ سوال کہ تم کون ہوتے ہو، کہ اگر کوئی شخص اصلاح کے لیے اٹھتا ہے اور ہم اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ تم کون ہوتے ہو، تو یہ اخلاقیات کی پستی. صحیح. تو یہ جتنے بھی معاملات آپ نے پہلے 5 میں نے آپ کو گنوائے، صحیح، کہ سیاسی عدم استحکام، اس کے پیچھے اخلاقیات دیکھ لیجئے، دہشت گردی، اس کے پیچھے اخلاقیات دیکھ لیجئے، معیشت، جلد امیر ہونے کی خواہش ہی ہماری معاشی خامی کی وجہ ہے نا. اچھا، پھر اس کے بعد بے روزگاری، اس کے پیچھے دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد علاقائی سیاست، دہشت گردی. تو اس ملک کا مسئلہ اکنامکس نہیں ہے، اس ملک کا مسئلہ اخلاقیات ہے، روحانیت ہے. ہم سچ بولنا چھوڑ گئے ہیں، ہم کہتے ہیں سچ کوئی اور بولے. تو اب جتنی بھی آپ بحث کر لیں، باقی چیزیں حکومتوں پہ چھوڑ دیں، لیکن اخلاقیات کو بہتر کرنے کے لیے تو حکومت کو ڈنڈا نہیں چلانا چاہیے. میں اپنے بیٹے کو کیوں نہیں سکھاتا کہ بھی تم نے بڑے کا احترام کرنا ہے، تم نے چھوٹے سے پیار کرنا ہے، تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے ملاوٹ نہیں کرنی. کیونکہ میں خود ایسا نہیں کرتا، اس وجہ سے میں اپنے بچوں کو نہیں سکھاتا. میں خود نماز نہیں پڑھتا، میں اپنے بچے کو نہیں کہہ سکتا. اس کی بنیاد پہ جانے کی کوشش کریں. صحیح.
معاشروں کی تعمیر ہوتی ہی اخلاق بنیادی مسئلہ میرے ڈاکٹر نزدیک صاحب آپ کی نظر میں اخلاقیات کا ہے، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں قوموں کی اخلاقیات کے حوالے سے، قانون کی پابندی کے حوالے سے، تو ڈاکٹر صاحب اس میں کیا حکومتیں کردار ادا نہیں کرتی؟ حکومتوں نے ہی، اگر میرا حاکم اور میرے طاقتور شخص ڈاکٹر صاحب وہ چوری کو جائز سمجھتا ہے، وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کو جائز سمجھتا ہے، وہ رشوت کو جائز سمجھتا ہے، اس کے لیے سر ٹریفک کے سگنلز مانی نہیں رکھتے، ڈاکٹر صاحب میں اسی سے لرن کروں گا، میں اسی کو فالو کروں گا، اگر وہ ٹریفک کے اشارے پہ رکے گا میں بھی رکوں گا، اگر وہ چور کا بچہ نہیں ہے تو میرا بچہ بھی چور نہیں بنے گا، لیکن اگر وہ چور کا بچہ ہے، وہ خود چور ہے، پھر میں نہیں، میں وہی بات کر رہا ہوں، میں اس کو ہمارے گورننس کے اینگل سے نہیں دیکھ رہا سر۔ اخلاقیات کہاں سے؟ سر مجھے نا میں نے ایک واقعہ پڑھا، امریکہ کے ایک فارم کے باہر ایک موٹا تازہ امریکی شخص بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے کہا کہ میرے جو ہمسائے ہیں یہ بہت ہی نیک، بہت ہی اچھے، بہت ہی تعاون کرنے والے، بہت ہی ملنسار، بہت اچھے لوگ ہیں۔ انہوں نے کہا کمال ہے، تو اگر یہ سب ان میں ہے، یہ اتنی اچھے، اتنے نیک، اتنے ملنسار، اتنے تعاون کرنے والے ہیں، تو تم یہ ہر وقت بندوق لے کے کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ کہتا ہے انہیں اچھا، نیک، ملنسار اور تعاون کرنے والا رکھنے کے لیے۔ سر یہ دیکھیں آپ کی بات، میں اسی بات کو ایک اور پیرائے میں بتا رہا ہوں جی۔ بات یہ ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، یہ سارے گورننس ریلیٹڈ ایشوز ہیں، یہ ٹریفک، یہ عدم تحمل، یہ چور بازاری، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہم حکومت سے تو کہتے ہی ہیں، آپ ہر روز یہی کہہ رہے ہیں، صحیح، ہم خود کر کے دیکھیں، تو کیوں نہ ہم خود کر کے دیکھیں؟ سر میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ نہیں، آپ اکیلا کریں گے، میں اکیلا کروں گا۔ ڈاکٹر صاحب میں اشارے کے اوپر، اللہ کا شکر ہے کہ میں آج تک میں نے جتنی گاڑی ڈرائیو کی، میرا آج تک، میری آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ میرا آج تک چلان نہیں ہوا۔ چلیں ٹریفک کے سارجنٹ تو مجھے پہچان کے چھوڑ دیتے ہوں گے، چھوڑ بھی دیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن کیمرے تو معاف، جتنے بھی چل رہے ہیں وہ تو معاف نہیں کرتے۔ لیکن سر مجھے بعض اوقات لگتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں کہ اگر کیمرہ بھی نہیں لگا ہوا اور میں وہاں ٹریفک سگنل پر کھڑا ہوا ہوں اور میرے ساتھ سے جتنے لوگ ہیں، موٹر سائیکلوں والے، گاڑیوں والے گزرتے جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ میں بیوقوف ہوں۔ دیکھیں اب یہی اخلاقیات ہے کہ اس معاشرے میں اصول بن گیا ہے کہ اشارے کو توڑنے والا طاقتور ہے یا اشارے کو توڑنے والا سمارٹ ہے۔ ہاں جی، سمارٹ ہے۔ یہ دیکھیں نا، یہ پورے کے پورے معاشرے کی جو بنیاد وہ ہل چکی ہے اور جو عمارت تعمیر ہو رہی ہے، اس میں غیر اخلاقی طرز عمل کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اور اخلاقیات پر جب ہم عمل کرتے ہیں تو خود کو مجرم سمجھتے ہیں۔ صحیح۔ اب یہ الٹ ہو گیا نا کہ اخلاقیات پر عمل کرنا تو سر بڑی معروف بات ہے نا، شادی کے کارڈ پہ 7 بجے کا ٹائم لکھا ہوا ہو اور آپ 7 بجے وہاں پر چلے جائیں تو آپ بیٹھ کر وہاں پر 1.5-2 گھنٹے کرسیاں گنتے رہیں گے، لوگ اس وقت آئیں گے 8:30 پونے 9 بجے، جب 9 بجے کھانا کھلنے والا ہوگا۔ نہیں، میری دیکھیے بات یہ کہ میں حکمرانوں کو بری الذمہ قرار نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، وہ ان کا معاملہ اور ہے، وہ خود جانے۔ بٹ دا پوائنٹ، میں ان سے لرن کرتے ہیں نا، میں ان سے سیکھتا ہوں، میں ان سے نہیں سیکھتا، مجھے ان سے نہیں سیکھنا چاہیے۔ میری اخلاقیات میری ہے، میں نے خدا کو جواب دینا ہے، میں نے خود کو جواب دینا ہے، میرا اپنا ضمیر ہے، میں اس کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے۔ میرا ویو پوائنٹ یہ ہے کہ آئیے ہم عہد کریں کہ ہم انفرادی طور پر ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں کسی شخص، علماء کرام ہو گئے، دانشور ہو گئے، حکمران ہو گئے، استاد ہو گئے، میں کسی شخص کو ٹھیک کرنے سے پہلے یا اس کو پیغام دینے سے پہلے، اس کو درس دینے سے پہلے، اس کو پند و نصاحت کرنے سے پہلے، وہ کیا کہتے ہیں کہ میں آج بھی آداب جوانی نہیں بھولا، میں آج بھی اوروں کو نصیحت نہیں کرتا۔ تو بجائے اس کے کہ میں ان کو نصیحت کروں، دیکھیں فرد قائم رب سے، جو اقبال کا شعر ہے، فرد قائم رب ملت سے تنہا کچھ نہیں۔ اچھا، یہ پہلے فرد دوست ہوگا، پھر اس کی باہمی تعاون سے پوری لہریں ٹھیک ہوں گی، پھر معاشرہ ٹھیک ہوگا، پھر آپ اچھے سیاسی لیڈر بھی ڈھونڈیں گے۔ دیکھیں جب آپ خود اچھے ہوں گے، جب ہم خود اچھے نہیں ہیں تو ہمیں اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ گزارا کرنا پڑے گا۔ میں اگر غلط ہوں تو مجھے غلط لوگ ملیں گے، میں اگر اچھا ہوں تو 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، کبھی نہ کبھی مجھے اچھے دوست مل جائیں گے۔ تو میں ایک اس آئیڈیلزم کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں حق حاصل نہیں ہے
کسی گناہگار کو بھی گناہگار کہنے کا جب تک کہ وہ گناہ ہم میں نہیں ہو. تو آئیے اس طرح سے معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. آپ 70 سال سے سیاسی طور پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم روز کرٹیسزم بھی کرتے ہیں, ہم برا بھلا بھی کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ سے سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن اسی ماڈل کو لے کے مولانا سید ابو العلا مودودی نے کہا کہ میں جماعت اسلامی بناتا ہوں, میں پہلے فرد جو ہے اس کی تربیت پر توجہ دوں گا, اور میرے پاس اچھے افراد اور جماعت اسلامی اور اسلامی جمعیت طلبہ, میرا سیاسی طور پر ان سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں اسلامی جمعیت طلبہ کی کردار سازی سے, ان کے قرآن کی فہمی سے, کردار سازی سے انکار نہیں کرتا. مارے کھا رہے ہیں بیچارے. نہیں تو کیا ضروری تھا کہ سیاست میں آئیں؟ اخلاقیات کے لیے, نیک کام کرنے کے لیے سیاست میں آنا بھی ایک رستہ ہے, لیکن سیاست سے ہٹ کر بچنا بھی ایک رستہ ہے. سر جب تک اقتدار آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ اپنا منشور نافذ نہیں کر سکتے, آپ اپنی اچھائی اس کے اوپر لاگو نہیں کر سکتے. سر دیکھیں ایک اور شعر سناتا ہوں میں آپ کو. اچھا, ان کا جو کام ہے وہ اہل سیاست جانے, صحیح, میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اسی کو سر میں آپ کو لاہور میں سر آپ نے آرے بازار دیکھا, آرے بازار سے ایک سڑک ڈیفنس فیز 1 کی طرف جاتی ہے, اور جہاں پر والٹن کنٹونمنٹ کا آفس ہے جی سر, اس کے سامنے بہت ساری نرسریاں ہیں, اور ان نرسریوں میں بہت سارے, ہر نرسری کے اندر ایسے ایسے پودے ہیں جن کی کئی کی قیمت 10,000 15,000 20,000, چھوٹے بھی ہیں, سستے بھی ہیں, مہنگے بھی پڑے ہوئے ہیں. سر وہ مغرب کے بعد وہ تمام لوگ اپنی دکانیں چھوڑتے ہیں, گھروں کو چلے جاتے ہیں. اچھا پھر دیکھیں نا, پھر مطلب ایک کہیں نہ کہیں تو آپ نے اخلاقیات کی فتح دیکھی ہے. میں اپنی فیملی کے ساتھ گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں پر رات کو ہم آئے, ہم نے کہا خیال تھا کہ رات کو جب میں پروگرام کے بعد جاؤں تو ان کے پاس جاؤں. ان سے پوچھا کہ ہم رات کے وقت آئیں, انہوں نے کہا نہیں جی ادھر تو کوئی نہیں ہوتا. تو جب ہم نے دیکھا, ہم نے کہا بند کر کے جاتے ہو؟ تو اس نے کہا نہیں بند کیا, ہم بس یہ اس طرح پڑی ہوئی ہم چلے جاتے ہیں, کسی جگہ کوئی سویا ہو تو سویا رہتا ہے, نہیں تو چلے جاتے ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو ڈر نہیں کہ یہ پودے چوری ہو جائیں گے؟ آگے سے آس کے کہتے ایتھو چوری ہون گے. یعنی کہ ان کے لیے یہ سوال ہی حیرت انگیز تھا. وجہ کہ سامنے ناکہ ہے, فوجیوں کا ناکہ ہے, پورا کورڈ ہے, وہاں پہ موجود کوئی بھی بھاگ نہیں سکتا چوری کر کے. سر وہ برسہ برس سے لاہور کے اندر بات کر رہا ہوں, وہ دکانیں اپنی سارا اسی طرح کھلے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر قانون کی حاکمیت ہے. اچھا میں ابھی آپ کو ایک مثال دوں. جی, آپ نے بڑی خوبصورت مثال دی. ہماری یونیورسٹی میں 500 بچہ پڑھتا ہے. ہم نے ایک دکان بنائی ہے, اس میں چپس ہیں, اسٹیشنری ہے, پینسل ہے, کاغذ ہے, روزمرہ کے استعمال کی چیزیں, جس طرح ایک گروسری اور جنرل سٹور ہوتا ہے. اچھا اس دکان میں لکھا ہوا ہے شاپ وداؤٹ شاپ کیپر. صحیح. وہاں پر کوئی سیلز مین نہیں ہے, وہاں پر کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا, ہر شے کے اوپر قیمت لکھی ہوئی ہے, اور ایک ڈبہ رکھا ہوا درمیان میں, کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا. اور 500 بچے ہیں, آئیں, کوئی چیز پسند آئے, جتنی پیسے اس میں ڈال دیں اور چلے جائیں. شام کو اگر 100 روپے کی چیزیں بکتی ہیں تو اس ڈبے میں سے 110 روپے نکلتے ہیں. کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی ناکہ نہیں ہے, کوئی پولیس نہیں ہے, کوئی کیمرہ نہیں ہے, کوئی شاپ کیپر نہیں ہے. آپ خود کالج یونیورسٹی کی بات کر رہے ہیں. ہاں بالکل. مطلب دیکھیں ہم نے ایک تجربہ کیا کہ لوگوں کو یہ احساس دلائیں کہ بھئی کوئی نہیں دیکھ رہا, لیکن کوئی دیکھ رہا ہے. ہاں اللہ ایک ہستی تو دیکھ رہی ہے نا. جی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, یہ احساس, اور آپ کا ضمیر آپ کے. اچھا ہم نے یہ کیوں کیا؟ ہم نے کہا کہ اگر کوئی بچہ 2 سال یا 4 سال اس شاپ کے آگے سے گزرے گا, چوری نہیں کرے گا, تو اس کے دل میں یہ اصول, اس کی عادت پختہ ہو جائے گی, اس کا مزاج بن جائے گا, اور وہ پھر جہاں بھی باہر جا کے زندگی میں کوئی کام کرے گا تو وہ یہ کام نہیں کرے گا. بڑی حد تک امکان ہے, ہم تو امید پہ کام کرتے ہیں. تو یہ ہمارے سکولوں میں, ہمارے کالجز میں, ہماری یونیورسٹیز میں اس طرح کے تجربے کیے جانے چاہیے جس سے آپ فرد کی اخلاقیات کو بہتر کریں. وہ فرد جب سرکاری ملازم بنے گا, وہ پولیس کا افسر بنے گا, وہ کسٹمز کا افسر بنے گا, یا وہ کوئی اور کسی شعبہ حیات میں جائے گا, یا وہ سیاست میں جائے گا, یا وہ تاجر بنے گا, تو آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھا انسان بنے گا. ڈاکٹر صاحب یہی تو مسئلہ ہم پوائنٹ آؤٹ ساری جگہوں پہ کرتے ہیں نا, کہ ہم ڈگریاں دے رہے ہیں, ہم تعلیم نہیں دے رہے, ہم تربیت, اور اس کے ساتھ ساتھ تعلیم پھر چلے ہم کہہ رہے ہیں کسی حد تک دے رہے ہیں, اس کے ساتھ ہم ان کی تربیت نہیں کر رہے. 100% متفق. میں یہی تو بات کہہ رہا ہوں کہ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ قانون کے زور سے, یعنی سٹک سے معاشرے کو بہتر کریں,
ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کی تربیت سے کریں جو آپ کہہ رہے ہیں. اب تربیت کس نے دینی ہے؟ ماں نے دینی ہے، باپ نے دینی ہے، بڑے بھائی نے دینی ہے، محلے کے مولوی صاحب نے دینی ہے، استاد نے دینی ہے، یونیورسٹی کے استاد نے دینی ہے. کتابیں کون سی ہیں، سوشل میڈیا پہ کیا آپ پڑھ رہے ہیں، فیس بک پہ آپ گالیاں سن رہے ہیں یا بول رہے ہیں، لکھ رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں. تو یہ ساری کی ساری چیزوں کو ہم ایک لمحے کے لیے زندگی کے مسائل اتنے پیچیدہ نہیں ہیں، زندگی بڑی سادہ ہے، اور اس کو ہم کیوں نہ اس نقطہ آغاز ہمارا وہ سادگی ہو کہ بھی ہم نے ایک اچھا انسان بنانا ہے. ایک بچے پیدا کر لیے ہیں، 8-9 بچے پیدا کر کے آپ کہیں اب یہ ریاست کی ذمہ داری ہے. بھائی ان بچوں کو تعلیم دینا کیا ہماری فرض نہیں ہے؟ صحیح، ان بچوں کو تربیت دینا ہماری فرض نہیں ہے؟ بالکل صحیح، اور نہ ماں اور نہ باپ نے اس بچے کو بھائی ملنا بھی نہیں ہے، صحیح. مہینے میں 2 دن 1 دن 4 دن ملنا ہے آپ نے. تو میرا نقطہ نظر ہے اس میں کمپلیمنٹریشن جسے کہتے ہیں نا، کمپلیمنٹری اور سپلیمنٹری چیزیں بہت سی اور آئیں گی. وہ استثناء جو ہے سوشل سائنس میں بہت کچھ آئے گا، اس میں قانون بھی آئے گا، بہت ساری چیزیں سزا بھی آئے گی. اور بنیادی بات جو کی جا رہی ہے اس وقت ڈاکٹر امجد ثاقب جو کہ معاشرے میں واقعی اور جو جس تبدیلی کی بات کر رہے ہیں، اخوت کے صرف کالج یونیورسٹی میں نہیں ہے بلکہ اخوت کے ذریعے تمام جب ہم قرضوں کی بات کرتے ہیں اور اربوں روپے کے قرضے تقسیم کیے جاتے ہیں تو ان کی واپسی بھی 99% سے زیادہ ہوتی ہے. یہ کس طرح ہوتا ہے؟ یعنی کہ ہم تو قرضہ لے کر واپس کرنے کے عادی ہی نہیں ہیں. تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ آپ نے اگلے کو اس کے ضمیر کو جگانا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ یہ تمہاری ذمہ داری ہے. اور میں بنیادی بات یہ کرتا ہوں کہ کوئی جج اچھا جج نہیں ہو سکتا، کوئی جرنیل اچھا جرنیل نہیں ہو سکتا، کوئی جرنلسٹ اچھا جرنلسٹ نہیں ہو سکتا، کوئی بیوروکریٹ اچھا بیوروکریٹ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جتنا مرضی پروفیشنل ہو، جتنا مرضی اپنے کام کا ماہر ہو، جب تک وہ ایک اچھا انسان نہیں ہوتا. اچھا انسان پہلے ہوگا تو وہ اچھا جج ہوگا، اچھا جرنیل ہوگا، اچھا جرنلسٹ ہوگا، اچھا بیوروکریٹ ہوگا، اچھا تاجر ہوگا. باقی اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، بات کریں اخوت کے حوالے سے. اخوت کے چیئرمین ڈاکٹر امجد ثاقب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں اور اس صورتحال میں موجود ہیں کہ اس وقت جب پاکستان کے قرض لینے کی وجہ سے ڈیفالٹ ہونے کی بات کی جا رہی ہے تو پاکستان پورے کا پورا پاکستان ہم سب مل کے قرض لے رہے ہیں اور اخوت یہاں پر اس پوزیشن میں ہے، یہاں پر ہے کہ قرض دے رہی ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم قرض واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. اور اخوت سے قرض لینے والے جو ہیں وہ 99% تک تو قرض واپس کر ہی رہے ہیں، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو قرض کی رقم جو لیتے ہیں وہ اس سے زیادہ واپس کرتے ہیں کہ وہ خود قرض دینے والوں میں شامل ہو جاتے ہیں. یہ انقلاب ہماری اس سوسائٹی میں جس میں ہم جھوٹ بولنے والے ہیں، ہم بھاگ جانے والے ہیں وعدے کر کے، ہم کام نہ کرنے والے ہیں، اس سوسائٹی میں یہ انقلاب کس طرح برپا ہوا؟ دیکھیں وہی بات ہے کہ 200 ارب روپے کے لگ بھگ ہم نے دیے، 55 لاکھ قرضے دیے، اور یہ 99.9% ہمارے پاس تو کوئی پٹواری نہیں ہے، کوئی تحصیلدار نہیں ہے، کوئی پولیس مین نہیں ہے. تو یہ سر محبت کی کھیتی ہے. اچھا، آپ اگر اس میں گلاب بوئیں گے نا تو گلاب کاٹیں گے، کانٹے بوئیں گے تو کانٹے ملیں گے. تو یہ مواخات کا کرشمہ ہے. جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، بتاؤ یار میں تمہاری کیا مدد کر سکتا ہوں، تو وہ کہتا ہے، پہلے تو وہ حیران ہوتا ہے نا کہ اس معاشرے میں کوئی بندہ کہتا ہے میں تمہارا بھائی ہوں. پھر وہ سوچتا ہے، دیکھتا ہے، پوچھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے اچھا میں نے تو کاروبار کرنا ہے کوئی 10-20-50 ہزار روپے. اسے کہتے ہیں ہاں یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، پہلے سے ہم نے جس کو دیے تھے اس نے واپس کر دی ہیں، اب ہم تمہیں دے دیں گے اس امید پہ کہ تم بھی واپس کرو گے، تاکہ جو اگلا تمہارا بھائی بیٹھا ہوا ہے اس کو بھی تو دینے ہیں. سود ہم لیتے نہیں کیونکہ میں نے تمہیں بھائی کہہ دیا ہے. اور مواخات مدینہ کے سرچشمہ سے ہم فیضیاب ہوتے ہیں. تو اس کے اندر ایک احساس ذمہ داری، پھر اس کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہوئی، پھر اس سے رشوت نہیں مانگی، پھر اس کو کسی کی سفارش پہ قرضہ نہیں دیا، پھر مسجد میں بیٹھ کے قرضہ دیا، پھر اخلاقیات کے اوپر بات کر کے قرضہ دیا. تو یہ ساری چیزوں کرنے کے بعد بنیادی طور پر ہم برے لوگ نہیں ہیں.
بدقسمتی یہ ہے کہ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ ہم برے ہیں، ہم برے ہیں، ہم برے ہیں. جب آپ کہتے ہیں جی اس ملک میں لالچ ہے، حرص ہے، طمع ہے، یہ ہے، وہ ہے، تو وہ پھر ایک سکہ رائج الوقت بن جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں اچھا جی واقعی ہم ایسے ہیں. آپ کسی بھی بچے کو بار بار ایک بات دہرائیں نا تو وہ اس کی شخصیت اسی سانچے میں ڈھل جائے گی. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو محبت کا، اخوت کا، بھائی چارے کا پیغام دیں. تو یہ ہمارا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، یہ ان دو تصورات کا کمال ہے کہ مواخات کے تحت بھائی چارہ کریں اور بغیر سود کے قرضہ دے دیں. ہاں، خود بے ایمانی نہ کریں، دو نمبری نہ کریں. آپ کی نیت اور اخلاص بھی اس میں بہت اہم ہے کہ آپ کر کیوں رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ کسی دن ایک لمبا پروگرام کریں. تو مسئلہ کیا ہے؟ $6 ارب کا مسئلہ ہے نا. آپ نے ابھی کہا کہ یہ ڈیفالٹ ہونے والا ہے. صحیح. تو ہم آپ کو 6 مہینوں میں $6 ارب اکٹھے کر دیتے ہیں. کیسے؟ اس کے لیے تو پھر آپ کوئی اور پروگرام کریں نا. آج سارے راز فاش نہیں ہونے چاہیے. آپ ہمارے پاس بہت سے ایسے منصوبے ہیں کہ ہم قرضے ادا بھی کر سکتے ہیں، قرضوں سے چھٹکارا بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے کچھ تگ و دو، کچھ سوچ بچار، کچھ تدبر، کوئی بھائی چارہ، کوئی محبت. بات یہ ہے کہ ہم یہاں پر سمجھتے ہیں کہ ہر آدمی یہ سمجھتا ہے بدقسمتی سے کہ میں عقل کل ہوں، میرا کہا ہوا حرف آخر ہے، مجھ سے زیادہ دانا اور کوئی نہیں ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ اجتماعی دانش سے سیکھو، اپنے ماضی سے سیکھو. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی بات کر دی کہ ہم اپنے قرضے آسانی سے دے سکتے ہیں. شاید کہنا زیادہ آسان ہے. عمران خان صاحب اسی طرح کی باتیں کر کے ہمیں بتایا کرتے تھے کہ سب کچھ بہت آسان ہے، ان کے پاس 200 بندوں کی معاشی ٹیم موجود ہے، اور اس کے بعد جو کچھ ہوا ہم سب یہاں پر دیکھ رہے ہیں. میں پھر پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا. تو آپ مجھے یہ بتائیے، پھر شہباز شریف صاحب کے ساتھ تو آپ کی اس وقت پرائم منسٹر آف پاکستان، آپ کی بڑی زبردست کوارڈینیشن رہی. آپ اخوت اور آپ کا جو جوائنٹ وینچر جتنا بھی ہوا بہت زبردست. ہم ہر حکومت کے ساتھ چودھری پرویز الہی کے ساتھ آپ کا اچھا، ایون عمران خان صاحب کی حکومت، پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ بھی آپ کا رہا. سر انہیں بتائیں نا جا کے کہ یہ $6 ارب کا بتا دیتے ہیں ہم آپ کو. مجھے شعر اچھے لگتے ہیں. آپ خوبصورت گفتگو کرتے ہیں نا، پھر شعر یاد آ جاتے ہیں. کب وہ سنتا ہے کہانی میری، اور پھر وہ بھی زبانی میری. تو ہم کس کو جا کے سنائیں گے؟ سنے گا تو سنائیں گے نا. آپ کسی دن کہیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ مجھے اتنا ہی یقین ہے جتنا آپ میرے جتنا روبرو بیٹھے ہیں نا، اس پہ مجھے یقین ہے نا. تو ایسا ہی مجھے یقین ہے کہ سال 2 سال میں ہم قرضے بھی اتار سکتے ہیں. یہ $6 ارب تو میں آپ کو اکٹھے کر کے دے سکتا ہوں. میں سے مراد ہم سب لوگ مل کے کریں پاکستانی. میں تو ایک معمولی شخص ہوں. یہ بھی بات ہے کہ میں کا لفظ ہماری قومی ڈکشنری سے نکال دیں. ہم کریں گے، ہم اجتماعی طور پہ کریں. ہم اپنے آپ کو عقل کل سمجھنے کی بجائے اجتماعی دانش پہ بھروسہ کریں. ہم جو ہیں، اور ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نہیں بن پا رہے. یہ بنانا ہے نا سر. یہ ہم جب تک نہیں بنیں گے تو اس وقت تک آپ، قائد اعظم نے کیا کہا تھا؟ اتحاد، تنظیم، یقین. تو نہ ہم متحد ہیں نہ ہم تنظیم ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح، کبھی آپ نے لائن کبھی سیدھی لگی ہوئی دیکھیے؟ نہیں. مطلب ہے یہاں پر آپ کچھ بھی کر لیں، ٹریفک کی جو بھی سختیاں کر لیں، آپ نے ڈاک خانے جانا ہے، آپ نے بینک میں جانا ہے، آپ نے کاؤنٹر پہ جانا ہے، لائن نہیں لگانی ہم نے. تو اتحاد، متحد نہیں ہے، تنظیم نہیں ہے، یقین تو ہے ہی نہیں ہے. ہمیں اپنے مستقبل پہ ہر آدمی سوال پوچھتا ہے جی کل کی بنے گا؟ کیا بنے گا؟ ڈاکٹر صاحب یہ $6 ارب نہیں جمع ہوں گے، نہیں جمع ہوں گے. مجھے نہیں یقین آ رہا، نہیں جمع ہوں گے سر. اچھا، آپ کو پھر بتائیں گے کسی دن، آپ یقین کریں گے اور آپ پھر ہمارے ساتھ نکلیں نا. پھر جب جمع اس وقت ڈالر جو ہے $250 پہ پہنچا ہوا ہے. میں بینک ریٹ کی نہیں بات کر رہا، کیونکہ بینک میں اوپن ریٹ مارکیٹ کے ریٹ کے ساتھ چل رہے ہیں اس وقت، اور وہ $250 پر پہنچا ہوا ہے. اور بہت سارے میرے دوست، لاہور چیمبر کے پریزیڈنٹ کاشف انور ہیں، اور بہت سارے دوست ہیں، وہ پورا یقین رکھتے ہیں. مجھے کہہ کے گئے ہیں کہ نجم کم از کم $2 سے $4 ارب تو خود پاکستانیوں کے پاس موجود ہے یہاں پر. نہیں نکال رہے ہیں ہم لوگ. تو پھر دیکھیں نا، بات یہی ہے کہ یہ اخلاقیات کا معاملہ ہے نا. ہم اپنے وطن سے محبت نہیں کرتے، ہم اپنی مٹی کو محبت نہیں کرتے. میں آپ کو وہ بات سناؤں نا جو کسی غیر ملکی صدر نے کہا کہ یہ سوال مت پوچھو کہ تمہارے وطن نے تمہیں کیا دیا، یہ سوال پوچھو کہ تم نے اپنے وطن کو کیا دیا.
تو معاملہ معیشت کا تو نہیں ہوا نا، معاملہ تو پھر اخلاقیات کا دونوں ہوا۔ چیزیں پوچھنی چاہیے، وطن نے کیا دیا ہمیں یہ بھی پوچھنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی پوچھنا ہے، اور یہ جب تک سر دونوں سوال یکساں ہیں۔ یہ 1 2 3 نسلیں جنریشنز دینے والی نہیں ہوں گی نا اپنے وطن کو، تو تب تک یہ ملک ٹھیک ڈاکٹر نہیں صاحب میں ہوگا۔ آپ سے یہ نہیں کہہ سکتا معذرت کے ساتھ کہ آپ کتابی بات کر رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ایک خواب دکھا رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ یوٹوپیا میں، کیونکہ آپ نے ایک چیز پریکٹیکل کر کے دکھائی ہے، لہٰذا میں آپ سے یہ میں آپ سے نہیں، کسی بھی بندے سے کہہ سکتا ہوں، آپ سے نہیں کہہ سکتا۔ آپ نے ایک بہت بڑے خواب کو سچ کر کے دکھایا ہے۔ اس وقت ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ہیں جو اپنے پیروں پر کھڑے ہیں، اور آپ کے اس ادارے کی وجہ سے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو پھر سر تھوڑا سا بتا دینا کہ $6 ارب کیسے آئیں گے؟ سر $6 ارب یہی قوم دے گی، مطلب یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ میں آپ کو پوری دیانتداری سے کہہ رہا ہوں، دیکھیں فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، خون جگر ہے، درد سر مندی اس ہے۔ قوم نے عمران خان صاحب کیریزمیٹک لیڈر تھے، اور جو لوگ ان سے محبت کرتے ہیں بے انتہا محبت کرتے ہیں، اور ہمارا خاص طور پہ ایلیٹ کلاس جو ہے وہ ان کے پیچھے پاگل ہے، ابھی تک پاگل ہے۔ سر ان کے کہنے پہ نہیں نکالے۔ شہباز شریف دا بیسٹ ایڈمنسٹریٹر، میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے پولیٹیکل لوگوں میں سے کسی ایڈمنسٹریٹر کو اور کام کے حوالے سے جن کو ڈھونڈنا ہے تو وہ شہباز شریف ہے۔ سر اس کے آنے پہ کسی نے نہیں نکالے تو پھر کیسے نکلیں گے؟ تو دیکھیں چلیں تفصیل پھر کسی دن کہیں گے۔ اچھا، یہ پاکستان کی آبادی کتنی ہے؟ 22 کروڑ؟ 22 کروڑ ہے سر۔ چلے ہم مانیں 20 کروڑ ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے ہم کہیں کہ میں لکھتا جا رہا ہوں 10 کروڑ امیر ہیں، 10 کروڑ غریب ہیں، ٹھیک ہے سر۔ ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب 10 کروڑ لوگ ہیں، 10 کروڑ کو آپ ایک بہترین موبلائزیشن کے پروسیس کے تحت کچھ اچھے لوگ یہ کہیں کہ آپ نے 10 روپے روز دینے ہیں اپنے وطن کے، صحیح، صرف 10 روپے، ٹھیک، کوئی آپ کا بچہ بھی نہیں لیتا، کوئی آپ کا فقیر بھی نہیں لیتا، صحیح، تو 10 کروڑ کے کتنے بنے؟ 1 ارب روپے 1 ارب روزانہ، روزانہ، ٹھیک، ٹھیک ہے، صرف 10 روپے، 365 سے ضرب دیں، 365 ارب بن گئے۔ جی سر، بن گئے۔ اچھا اب کیا پاکستان میں صرف 10 روپے دینے والے ہیں؟ کوئی 20 ہی دینے والا بھی، کوئی 50 دینے والا بھی، آپ اور میں شاید ہر روز 100 روپے بھی دے دیں، اس وطن پر نشاور کرنا ہے نا، اس ملک کو خطرات سے نکالنا ہے نا، اپنے آنے والی قوم نسل کو بچانا ہے نا۔ صحیح۔ اچھا اب ہم اسی طرح 1 کروڑ پاکستانی ہے جو بیرون ملک رہتا ہے، اس میں سے آپ کہہ لیں کہ آدھے لے لو بھائی، 50 لاکھ لے لو، ان کو کہیں $1 دے دو یار اپنے قوم کو۔ اب $1 تو وہاں پر جو ملٹائی ملینئر پاکستانی ڈاکٹرز بیٹھے، صرف امریکہ میں 7,000 پاکستانی ڈاکٹر ہیں جو ملینئر ہیں ان ڈالر ٹرمز، سر 50 لاکھ ڈالر بن گئے روز کے، 50 لاکھ ڈالر، اس کو دیں 365 سے ضرب، ہاں، اور یہ 1.5 ارب، یہ $1.5 بلین بنتا ہے، اچھا، $1.5 بلین بنتا ہے سر، $1، اور وہ بھی آدھے پاکستانی جو ملک سے باہر ہیں۔ یہ فورن ایکسچینج، انہوں نے روپے، پاکستان کے اندر سے تو آپ نے روپے اکٹھے کرنے ہیں نا، باہر سے آپ نے ڈالر لینے ہیں۔ صحیح۔ اچھا اب گنتے چلے جائیں، آپ لوگوں کو کہیں یار ہمیں $1,000 تم حکومت پاکستان کو قرض حسن دے دو، 10 سال بعد لے لینا، 5 سال بعد لے لینا۔ اب $1,000 میں آپ کو کم از کم 10 لاکھ ایسے پاکستانیوں کی فہرست بنا دیتا ہوں بیرون ملک پاکستان میں جو $1,000 قرض حسن دے رہے ہیں، یعنی وہ قرض جو آپ کو مل جائے گا واپس، یہ 5-7 ارب ڈالر اکٹھے کر کے آپ بینک میں رکھنا ہے نا، آپ نے اپنا وہ جو دکھانا ہے دنیا کو کہ ہمارے پاس ریزروز پڑے ہوئے ہیں، جی، تو کچھ 10 روپے یار، ایک اینٹ سے عمارت بنتی ہے، لیکن اس کے لیے کوئی 10 20 50 100 بندے جو کریڈیبلٹی رکھتے ہوں، وہ گلی گلی جائیں گے، کوچا کوچا جائیں گے، دستک دیں گے، کسی کو بلائیں گے، خود سے دیں گے، جھولی پھیلائیں گے۔ ہم نے پھیلائی ہے جھولی، ہم نے، ہمارے آرکیٹیکٹ نے کہا 50 کروڑ روپے چاہیے اس یونیورسٹی کو بنانے کے لیے، ہم نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کو 1000 روپے تقسیم کرو، اس نے کہا 5 لاکھ، تو ہم نے کہا کہ ہم ایک اینٹ کی قیمت 1000 روپے رکھیں گے اور کہیں گے بائی اے برک بلڈ اے یونیورسٹی، 5 لاکھ لوگوں کو کہیں گے کہ ایک اینٹ خرید لو بھائی، صحیح،
کسی نے 1 خریدی، کسی نے 10 خریدی، ہم نے 6 سے 8 مہینوں میں 50 کروڑ روپے جمع کر لیے، ایک اینٹ بیچ کے 1,000 روپے. But the point is ممکن ہے، ممکن ہے، ہر چیز آئیڈیلزم ہوتا ہے. دیکھیں نجم، آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، آپ اچھی سوچ کے مالک. ابتدا میں ہر آئیڈیا آئیڈیلزم جنم لیتا ہے. صحیح لگتا ہے نہیں یار یہ مشکل ہے. صحیح. اب مجھے لگ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انقلاب تو دیکھیں نا، کس معاشرے میں انہوں نے کتنی بڑی تبدیلی لائی. صحیح. تو قائد اعظم کو ہی دیکھ لیں، چلیں وہ تو ہمارے محترم پیارے محبوب نبی ہیں نا، ہم قائد اعظم کو دیکھ لیں جو ہمارے لیڈر تھے. قائد اعظم نے کیا ناممکن نہیں کیا. کیا کہتا ہے اسٹینلے ویل پاٹ کہ سب سے مشکل کام ہے جغرافیائی حیثیت کو بدلنا، سب سے مشکل کام ہے ایک قوم کو جنم دینا، ٹھیک ہے. سب سے مشکل کام ہے کہ آپ لوگوں کو ایک مقام پر متحد کر لیں. تو یہ کون سا شخص ہے اس نے تینوں کام کر دیے؟ قائد اعظم. تو اٹس ڈویبل. ان پہ ٹرسٹ، مسئلہ اخلاقیات کا ہے. یہ بڑا اہم سوال ہے، اور یہ سوال میں قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ مجھے ابھی چند منٹ پہلے جو بات پریکٹیکل نہیں لگ رہی تھی، جب سامنے آئی تو پریکٹیکل لگی، لیکن اس کے لیے شرط کیا ہے کہ کوئی ایسا بندہ ہو، کچھ ایسے بندے ہوں جن پر ہم اعتماد کر سکیں، جو اپنا ٹرسٹ جن پہ بلڈ کر سکیں. قائد اعظم محمد علی جناح انگریزی بولتے تھے، اور گاؤں میں رہنے والا وہ شخص جس کو اردو بھی نہیں آتی تھی، وہ انگریزی میں ٹرسٹ کرتا تھا کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں. کون ہے ایسا؟ کون آئے گا؟ کوئی آ سکتا ہے؟ مزید بات کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک فرام دی بریک. ناظرین، بات کر رہے ہیں اخوت کے حوالے سے. اخوت اگر 180 ارب سے زائد کے سود سے پاک قرضہ جات دے چکی ہوئی ہے، اور 2001 سے لے کر اب تک غربت کے خاتمے کے لیے سرگرم عمل ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ فگرز کے اخوت سے بلا سود قرض لینے والے اور استفادہ کرنے والوں کی تعداد 54 لاکھ سے بھی بڑھ چکی ہوئی ہے. 54 لاکھ بندہ ٹھیک ٹھاک قسم کا ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب، ایک عام آدمی اب آپ کے ساتھ اس خیر کے کام میں پارٹنرشپ کرنا چاہے، کیسے کر سکتا ہے؟ سر وہ صرف ایک کام، وہ اپنے سے بہت غریب ایک شخص کو ڈھونڈے. صحیح. صرف ایک شخص، اور اسے کہے کہ میں مواقعات مدینہ نے مجھے سکھایا ہے کہ مجھے ایک شخص کو اپنا بھائی بنانا ہے. تم میرے بھائی ہو، تو میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں. تمہیں کیا چاہیے؟ میں تمہیں بھیک نہیں دوں گا، میں تمہیں دوست بناؤں گا. غربت بھیک سے نہیں، رفاقت سے ختم ہوتی. بس دیٹس انف. 50% پاکستان میں ہیوز ہیں، 50% ہیو ناٹس ہیں. تو یہ 50%، ان 50% کو اپنا بنا لیں تو ان کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی. ادھر کسی میں زیادہ توفیق ہے، وہ ایک ہی بجائے 2 بھائی بنا لے، 3 بنا لے، 4 بنا لے، 5 بنا لے، 10 بنا لے. یہاں پر تو 1000، 10,000، لاکھ بھی بنا سکتے ہیں. ایک شخص کو میں جانتا ہوں جس نے 10,000 لوگوں کو اپنا بھائی بنایا. یعنی بھائی اس طرح سے بنایا کہ ہمارے ذریعے سے ہم ایک برج بن گئے اس کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان. ہم نے ان لوگوں سے پوچھا تمہیں کاروبار کے لیے یا زراعت کے لیے کتنے پیسے چاہیے؟ کسی نے کہا 50,000، کسی نے کہا 1 لاکھ، کسی نے کہا 10,000. اس نے کہا میں ان 10,000 کی ضروریات پوری کرتا ہوں. اور وہ 10,000 اب خوشحال ہیں، ان کے بچے اسکول جاتے ہیں، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ خود لوگوں کو دینے والے بن گئے ہیں. تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہم ایک شخص کو تو زندگی میں اپنا سکتے ہیں نا یار. اور جن کے پاس توفیق کے الہی ہے وہ 10 کو بنا لیں، 20 کو بنا لیں. معاشرے اسی طریقے سے بنتے ہیں. اگر میں کہوں کہ نہیں خوشیاں میری ہیں، بس میرے ہی خواب پورے ہونے چاہیے، بس مجھے ہی اقتدار کے ایوانوں میں جگہ ملنی چاہیے، تو یہ نہیں ہے. اس دھرتی پہ جو کچھ ہے وہ رب کا ہے، اور جو رب کا ہے وہ سب کا ہے. ہاں، کس طرح ہم، یعنی کہ ہم تو سمجھتے کہ ہم نے بھیک دے دی اور ہم نے اپنا بھیک فرض نہیں دینی. آپ نے اسے کہنا ہے کہ بیٹا تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں کاروبار چاہیے، میں تمہیں کاروبار کے لیے قرض حسن دیتا ہوں، تمہیں واپس کرنا ہے کیونکہ میں نے ایک اور کو بھائی بنانا ہے اگلے سال یا 2 سال بعد. کاروبار کروائیں لوگوں کو. 90% رزق تو کاروبار میں ہے.
آپ دیکھیں آج بھی ایک شخص جو ریڈی لگاتا ہے 15,000 کی یا 20,000 کی ریڈی آتی ہے، 10,000 کا یا 15,000 کا پھل آتا ہے 30-40 ہزار روپے. یہ میں زیادہ بتا رہا ہوں، اس سے کم لگتے ہیں. اور شام کو 1,500 سے 2,000 روپے کماتا ہے. صحیح. تو یہ ایک مثال ہے اس کی. آپ ایک بچے کو پکڑ لیں، اسے کہیں کہ میں تمہیں 6 مہینے کا IT کا کورس کرواتا ہوں، ورچوئل اسسٹنٹ امیزون بناتا ہوں، یا ای کامرس بناتا ہوں، یا فوٹوگرافی سکھاتا ہوں، یا کچھ اور سکھاتا ہوں. آپ یقین کریں وہ بچہ اگر محنت کرنے والا ہے تو وہ 4 مہینے میں اور اس کے بعد 2 مہینے کی انٹرنشپ کے بعد کم از کم 40-50 ہزار روپے کمانے کے قابل ہو جائے گا. شرط یہ ہے کہ آپ نے 6 مہینے اس کو اپنے بچے کی طرح اس کے ساتھ محبت اور مواقعات کرنی. یعنی آپ کسی کو سکلز دے دیں، اور خاص طور پر آج کل تو IT میں 3-3.5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے، یہ 15 بلین ہو سکتی ہیں. صحیح. تو آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے نا وہ اسی سے ختم ہو سکتا ہے. تو یہی بات ہے، ایک شخص کو اپنا دوست بنائے، یا اس کو کاروبار کرائے، یا اس کو انٹرپرینور بنائے، یا اس کو تعلیم دے. اور تعلیم یہ نہیں ہے جو آج کل دی جاتی ہے جی MBA کرا دو سب کو، BBA کرا دو سب کو. ان کو تعلیم دیں، ٹیکنیکل، ووکیشنل، پریکٹیکل، جو مارکیٹ میں بکتی ہے. IT آج کل مطلب آپ کا ہمسایہ ملک جو ہے وہ 200 ارب ڈالر کما رہا ہے اور آپ 3 ارب ڈالر کما رہے ہیں. کوئی بات پرائرٹیز کی ہے، ترجیحات کی ہے. میں آپ کو پھر سے آپ کو اوریجنل اپنے ویو پوائنٹ پہ، اپنے آرگومنٹ پہ لاؤں گا کہ سب اخلاقیات سے جڑتی ہیں باتیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنے ملک کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ معاشی مسئلہ تو ہے ہی نہیں ہے، غریب تو ہم ہے ہی نہیں. آپ نے خود کہا کہ بڑے بڑے لوگوں نے آپ کو یہ گواہی دی کہ 3-4 بلین ڈالر یہاں موجود ہیں. تو پھر معاملہ کیا ہے؟ ہم کیا وہ نہیں کوئی کسی طریقے سے اس کو منظر عام پہ لا سکتے؟ ہم خوفزدہ ہیں. الحاکم التکاثر پڑھیں تو صحیح نا ذرا. مارا تم کو بہتات کی حرص نے، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی. تو کیا مسئلہ مجھے بتائیں کہ isn't it morality؟ صحیح. کیا یہ اسپرچول نہیں ہے خامیاں؟ کیا یہ اس بات پہ ہم لوگ اس طرف لا نہیں پا رہے، لوگوں کو یقین نہیں بنا پا رہے؟ اس کے لیے تو لیڈرشپ چاہیے نا. نہیں، اس کے لیے لیڈرشپ دیکھیں، اس کے لیے چند کریٹیکل میس چاہیے. 10-20-50 ہزار لوگ چاہیے. اب 22 کروڑ میں 10-20-50 ہزار لوگ بھی ایسے نہیں ملتے. تو پھر تو فاتحہ پڑھ لیں نا آپ. تو آپ اپنی گفتگو کریں، ہر شخص یہ گفتگو کرے کہ کیسے ہم نے، اگر واقعی اخلاقیات کا بحران ہے تو اس کو ختم کریں یار. صحیح. اور ختم کرنے کے لیے ایکشن سپیک لاؤڈر دین ورڈز. صحیح. مجھے سب سے پہلے یہ واقعی صحیح بات ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں مجھے یہ بتائیے گا، ابھی بھی بہت سارے پیغامات ایسے موصول ہو رہے ہیں کہ بہت سارے سیلاب متاثرین جو ہے ابھی بھی مشکل کا شکار ہے، مصیبت، سردی بہت بڑھ چکی ہے بہت زیادہ. آپ اخوت نے اس کے لیے بہت کام کیا ہے، کیا ہونا چاہیے؟ جی دیکھیں، مجھے خوشی ہوئی ہے کہ آپ نے سیلاب زدگان کے بارے میں بھی بات کی کہ ان کو تو ہم بھلا چکے ہیں. ابھی بھی ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ ٹینٹوں میں یا سب سٹینڈرڈ جگہوں پر بغیر چھت کے، بغیر کھڑکی کے، بغیر دروازے کے، بغیر لحاف کے نہ جانے کیسے زندگی بسر کر رہے ہیں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ 3-4 لاکھ لوگ ہی اگر ایسے، تو کیا پاکستان میں 3-4 لاکھ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں؟ پورے پاکستان میں صرف لاہور کی بات بھی کر دوں تو کافی ہوگی. وہ ان کو ان کے گھر بنانے کے لیے مدد دیتے ہیں، بھیک نہ دیں، ان کو بھی قرض حسن دیں. 1 لاکھ سے 3 لاکھ روپے چاہیے، یہ دور دراز راجن پور، لسبیلا اور ٹھٹھا اور سکھر اور جیکب آباد اور جہاں مرضی چلے جائیں، ان لوگوں کے ملینز میں گھر نہیں بنتے. صحیح. پہلے ہم ان کو جس حالت میں وہ تھے اس میں لے آئیں، پھر وہ ترقی جتنی مرضی کریں، وہ ملینز کے گھر بھی بنائیں، وہ بھی ان کا حق ہے. صحیح. لیکن کم از کم ہم اس صورتحال پہ تو لے آئیں کہ جب وہ 1 اگست سے جہاں پہلے تھے تو ایک شخص کا گھر بنا دے. میں تو، آپ نے مجھ سے پریکٹیکل سلوشن مانگا ہے نا. آپ کا یہ جو ویورز ہیں، اگر اس میں سے 10,000 لوگ بھی آج یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے ایک شخص کا گھر بنانا ہے تو کل 10,000 گھرانوں کو چھت بحال کر دینی ہے، کیونکہ سردی میں وہ بیٹھے ہوئے. ہم الحمدللہ پوری انکساری کے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ 1 لاکھ سے 3 لاکھ روپے کی رقم دیں، ہم ایک شخص کا گھر بنا دیں گے. اس کا نام، اس کا ایڈریس، اس کا فون نمبر، اس کا ID کارڈ نمبر، اس کی تصویر، اس کے گھر کی تصویر، یہ ہم آپ کی دہلیز پر لے آئیں گے.
صحیح، تو کوئی مشکل صحیح، مسئلہ نہیں ہے، صحیح، بالکل صحیح، عزم لیکن کر لیں، اخلاق ارادہ کر لیں، عزم کر لیں، نیکی ارادہ کا کر لیں۔ ارادہ کر لیں۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر امجد ثاقب صاحب وقت دینے کے لیے، اور یہ تمام باتیں جو ہمیں سیکھنی چاہیے، سمجھنی چاہیے، وہ سمجھانے کے لیے۔ اور آج پروگرام کا اختتام بھی میں ڈاکٹر امجد ثاقب کی ایک بات سے کروں گا۔ بہت برس پہلے انہوں نے مجھے فاؤنٹین ہاؤس میں کہا تھا کہ نجم، یہ جو نیکی ہوتی ہے، بہت سارے نشے ہوتے ہیں، کبھی اچھے کام کیا اور کبھی نیکی کا نشہ کر کے دیکھو، یہ تمہاری جان نہیں چھوڑے گا، تم آگے بڑھتے چلے جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں عزت دے گا۔ تو آپ بھی کر کے دیکھیے۔ یہ سارا پیغام آج کا پروگرام آپ کے لیے، میرے لیے بھی تھا، میرے لیے تھا اور آپ کے لیے تھا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔